واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، یہ شعبان المعظم کا انتہائی بابرکت مہینہ ہے اور بالخصوص نصف شعبان یعنی شب برات جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی قریب ہے، اور آج کی جمعے کی گفتگو کا عنوان بھی شب برات کے حوالے سے ہی ہے۔ شب برات انتہائی فضیلت کی حامل ہے، لیکن بدقسمتی ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ اس مقدس دن کو ہم نے اپنے رسومات اور خرافات اور بدعات کی نظر کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 25 سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مقدسہ کے بارے میں علماء اکرام، مفسرین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شب برات کے حوالے سے اس مضمون کو بیان فرمایا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت شب قدر کے حوالے سے نازل ہوئی۔ تو شب برات پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ مضبوط روایات تو نہیں ہیں شب برات کے حوالے سے، لیکن ضعیف روایات ملتی ہیں جن میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ میں اختصار کے ساتھ شب برات کے حوالے سے ترتیب آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہوگی، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فضیلتوں کو رکھا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کا تعلق رات کے ساتھ ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کا تعلق 15ویں شب کے دن کے ساتھ ہے۔ یعنی اسلام میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، اور انگریزی تاریخ کے اعتبار سے وہ تو رات جب تاریخ تبدیل ہوتی ہے تو رات کا ایک آدھا حصہ یعنی 12:01 پہ تاریخ تبدیل ہوتی ہے، تو اس وقت آدھی رات گزر چکی ہوتی ہے۔ تو 15 شعبان المعظم کی جو رات ہوگی، اس رات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب اتنی فضیلتوں کے حامل جو رات ہے، اس رات کے اندر کیا کام اللہ کے نبی نے اپنی امت کے ذمے لگائے، ان کا معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو چند کام رات کے ہیں اور چند کام دن کے ہیں۔ رات میں جو کام کرنے والے ہیں ان میں سے سب سے پہلا کام جو ہے، بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی شب برات کو میں جو عبادت کی جاتی ہے تو اس نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کسی احادیث میں یا کسی روایت میں شب برات کی جو نفلی عبادت ہے اس کا کوئی مخصوص طریقہ موجود نہیں ہے۔ عام نمازوں کی طرح جیسے ہم دیگر نمازیں پڑھتے ہیں اسی ترتیب سے نماز کو پڑھنا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اس میں جتنی زیادہ ہم نفلی عبادت کر سکتے ہیں نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور پھر نمازیں پڑھنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس نے
فرض نمازوں کو بھی پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ ایسے مواقع پر ہم تسبیحات، ذکر و عبادات کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن یہ تمام عبادات وہ ہیں جو نوافل کے درجے میں ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جب اللہ بندے سے نماز کا حساب لے گا، اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوگی تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کہ اس کے پاس نوافل بھی موجود ہیں یا نہیں۔ اگر نوافل موجود ہوں گے تو فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ اب ایک آدمی کے فرائض ہی پورے نہ ہوں اور وہ نوافل کی طرف وہ محنت کر رہا ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر وہ روز قیامت اپنے اللہ کو جو نماز کا جو سوال ہوگا اس کا جواب کیسے دے گا؟ اس لیے اول درجے میں تو فرائض کی تکمیل ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر نفلی عبادت کا وقت آتا ہے۔ تو بہرکیف کہ پہلا کام اس رات میں وہ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت یعنی نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، اور اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، عام نمازوں کی طرح وہ نماز ہے جیسے ہم دیگر نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ نفلی عبادات میں، فرائض میں بھی اگر آدمی انفرادی پڑھ رہا ہے، اگر امام کی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پھر تو امام کے تابع ہے، سنتوں میں کر سکتا ہے، نوافل میں کر سکتا ہے۔ اگر فرضی نماز کو انفرادی پڑھ رہا ہے تو ان تمام نمازوں کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر رکعات کو لمبا پڑھنا چاہیے، یعنی ان میں جو قرات ہے وہ لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کا اہتمام کرے اگر کسی کو آتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ رکوع اور سجود جو ہے ان میں زیادہ سے زیادہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے جن کا ثبوت قرآن اور احادیث سے ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اور تقریباً 95% مسلمان صرف سبحان ربی العظیم کو جانتا ہے، چونکہ ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، اور وہ بھی ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ کی زحمت نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانتے۔ تو بے شمار دعائیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہیں کہ جو آپ رکوع اور سجود کے اندر پڑھا کرتے تھے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ۔ اور ان میں سے کچھ دعائیں جو مشہور و معروف ہیں آپ کو بھی آتی ہیں، جیسے ایک آدمی، اکثر ہم دعاؤں میں اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ قرآن کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ وہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھلائی تھی، اور قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جو کلمات اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائے تھے وہ کلمات یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو سبحان ربی العظیم کے بعد آپ ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا بھی پڑھیں، ربنا ظلمنا انفسنا والی دعا بھی پڑھیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھیں۔ جو دعائیں آپ کو آتی ہیں صرف سبحان ربی الاعلیٰ پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ رکوع میں بھی پڑھیں، سجود کے اندر بھی پڑھیں۔ ہم صرف سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم پہ اکتفا کر کے اور نماز مکمل کر دیتے ہیں۔ تو قرات بھی لمبی کریں، اگر آپ کو بڑی صورتیں آتی ہیں تو قرات لمبی کریں، اور سجود کو بھی اور رکوع کو بھی لمبا کریں کہ اس میں ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ نے نوافل پڑھ لیے، اور نوافل کے بعد اب آپ کلام پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔
چونکہ کلام پاک سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہو، اور کلام پاک کے حوالے سے کہ اس کے پڑھنے پر، سننے پر، دیکھنے پر اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو کلام پاک کی زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کریں، اور حافظ قرآن بھی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ کلام پاک دیکھ کے پڑھے، چونکہ دیکھ کر پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ تو آپ 1 پارہ پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کلام پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ تیسرے نمبر پر آپ ذکر کریں، درود پاک کی تسبیح پڑھیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان تسبیحات میں سے ان تمام تسبیحات کو پڑھیں، یا جو آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور چوتھے نمبر پر پھر دعا ہے کہ پھر یہ سارے نماز بھی پڑھ لی، قرآن کی تلاوت بھی کر لی، ذکر اذکار بھی کر لیے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور دعا جو ہے اس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ ایک آدمی دعا کا اہتمام نہیں کرتا اور عبادت کر کے چلا جاتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اس کی عبادت کے اندر جو عبادت اس نے کی ہے اس کو اپنی عبادت کے ذریعے اللہ سے کوئی مقصود اور مطلوب ہے ہی نہیں۔ چونکہ عبادت کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے ایک مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، یا ایک ملازم پورا ماہ وہ کہیں کسی کے ہاں جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اور مہینے کی آخر میں یا اگلے مہینے کی سٹارٹنگ میں جب اس کو سیلری دینے کا وقت آئے اور وہ یہ کہے کہ مجھے سیلری نہیں چاہیے، تو مالک کہے گا کہ جب آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی تو بھائی آپ اب آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ جاتے، آپ نے کیوں اتنی مشقت اٹھائی، پورا مہینہ یا پورا دن آپ محنت کرتے رہے، جب آپ کو پیسوں کی ہی ضرورت نہیں ہے تو آپ گھر بیٹھ جاتے۔ اسی طریقے سے دعا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ نماز بھی مستقل ایک دعا ہے، لیکن جب ہم الگ سے اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھیں گے، یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، تو اس دعا کے اندر ایک وزن جو ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے۔ پھر دعا مانگنے کا بھی ایک اصول ہے، اور یہ جو ہمارے علاقوں میں اور گرد و نواح میں جو بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، یا ہمارے ہاں خاص طور پہ جمعرات کے دن ہر گھر پہ تقریباً مانگنے والے آتے ہیں اور وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو کبھی غور کرنا ان کا مانگنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے باپ دادوں کی ایسی تعریف کریں گے اور ایسی بڑی بڑی دعائیں دیں گے کہ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کو حج کروائے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے، اللہ آپ کے بچوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ اتنی دعائیں وہ 10 روپے کے چکر میں کر جاتے ہیں کہ پتھر سے پتھر دل انسان بھی اگر اس کا دینے کا ارادہ نہ ہو، ان دعاؤں کو سن کر وہ بھی اس فقیر محتاج کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر مانگنے سے پہلے وہ اپنا ایک حلیہ بناتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ محتاج ہے۔ وہ صاف ستھرا لباس پہن کے نہیں ہاتھ پھیلاتے، ان کے پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا ہوگا، جسم پہ پھٹا ہوا لباس ہوگا، اور ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا جس میں وہ بھیک مانگتے ہیں۔ تو یہ حلیہ بنا کے پھر وہ لوگوں کے سامنے نکلتے ہیں، اور پھر وہ شام تک 10 5 روپے لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں، اور شام تک اپنے گزارے کے قابل وہ پیسہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور ان کا حلیہ دیکھ کے لوگ ان کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی عدالت میں دعا مانگنے کے لیے بیٹھیں تو اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سے رو کے دعا مانگا کرو، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل بنا لیا کرو، کہ یہ تو دکھلاؤ اللہ کو کہ یا اللہ مجھے ضرورت ہے۔ ایک آدمی نے ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، دل اس کا کسی اور دنیا میں گم ہے، نظریں کہیں اور گردش کر رہی ہیں، اور زبان پہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کا تعلق دل سے بالکل بھی نہیں جڑا ہوا، تو مجھے بتائیں اس دعا پہ وہ اللہ سے کیا فیصلے کروائے گا؟ دل اور دماغ، وہ ایمان، صفت ایمان مفصل اور مجمل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔
کہ جو زبان اقرار کر رہی ہے دل اس کی تصدیق کرے، ورنہ تو زبان کا اقرار تو منافقین نے کیا تھا، قرآن بھرا ہوا ہے منافقین کے واقعات سے، جو زبان سے کہتے تھے۔ زبان سے کہنا تو پھر بھی ان کے لیے معمولی بات تھی، پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کہتا ہے یہ منافق ہیں، اس لیے کہ دل نے گواہی نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کریں۔ چوتھے نمبر پر 4 کام میں نے بتلا دیے۔ نمبر 1، نماز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ نمبر 2، کلام پاک کی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کریں۔ نمبر 3، ذکر اللہ کا بھی کریں، اس کے حبیب کا بھی کریں۔ اور ذکر کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پہ لوگ ذکر جب کرتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے، چونکہ آپ نے اسکول کی در و دیوار پہ لکھا ہوا ایک جملہ سب نے پڑھا ہوگا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جب ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں تو اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور جب ہم پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگے تو ان سے بڑی ہستی اللہ کے بعد کائنات میں کوئی نہیں۔ تو ہمیں آداب بھی ویسے ہی چاہیے۔ اب آداب علماء نے کیا لکھے ہیں کہ سب سے پہلا کام کہ آدمی صاف ستھرا لباس پہنے، اللہ خوشبو یا پرفیوم دے اس کو استعمال کریں، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے، اگر عمر کا تقاضا نہ ہو یا بیماری نہ ہو تو اتحیات کی شکل میں قبلہ رو ہو کے بیٹھے، یہ ادب کے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر جو الفاظ اس کی زبان پر ہیں، مثلاً وہ درود پاک پڑھ رہا ہے تو درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ 1450 سال پیچھے اپنے نبی کی وہ ہسٹری معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی کے ہمارے اوپر کیا کیا احسانات تھے، کن کن ظلم و ستم سے میرے نبی نے گزر کر اس اسلام کو ہم تک پہنچایا، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، ان تمام تکالیف کو برداشت کیا اور اس اسلام کو بچا کے ہم تک پہنچایا۔ ہم اس نبی کی تعریف کر رہے ہیں جن کے ہمارے اوپر اتنے بڑے احسانات۔ اور یہاں پہ میں ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہم پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، یاد رکھیں ہمارے نبی کو ہمارے درود و سلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے درود و سلام پڑھنے سے ہمارے نبی کے مقام میں کوئی اضافہ ہوگا کوئی اضافہ؟ ان کو تو اللہ نے جہاں پہنچانا تھا، ان کے لیے جس مقام کا تعین فرمانا تھا اللہ نے وہ مقام دے دیا۔ یہ تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے باعث فضیلت ہے اور باعث رحمت اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی کو ہماری ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں اور دیگر ذکر اذکار کرتے ہیں، تو ہمارے جانے والوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں کچھ پڑھ کے بھیجو، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے، جب اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا، اس کتنا بلند کیا وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے درود پاک پڑھنے سے ہمارے نبی کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، وہ تو اللہ نے شان پہلے ہی اتنی بلند کر دی کہ وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جو پڑھے گا اپنے فائدے کے لیے پڑھے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا وہی آدمی میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کرتا ہوگا۔ تو درود و سلام کے آداب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ نہیں کہ بے خیالی میں بس نام لینے سے پہلے 20 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ میں کس ہستی کا نام لینے لگا ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کوشش کریں کہ اگر کوئی آدمی بے وضو ہے تو بے وضو بھی اللہ کے نبی کا نام نہ لے، البتہ کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر وضو کے اللہ کے نبی کا نام نہ لے۔ وہ مجھے نام یاد نہیں، وہ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، اس کا نام تھا محمد، تو وہ جب صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ ان کو بلاتا تھا تو ہمیشہ اسی نام سے بلاتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے نام نہیں لیا ان کا، بغیر نام کے بلایا، تو اس نے پوچھا حضور آپ ہر دفعہ مجھے نام سے پکارتے تھے، آج نام نہیں لیا؟ فرمایا آج میرا وضو نہیں تھا۔
اس لیے میں بغیر وضو کے آپ کا نام لینا بھی اپنے لیے ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ سوچیں، یہ تو ایک عام آدمی تھا نا، لیکن نسبت اس ہستی سے تھی۔ سوچو جو ڈائریکٹ اس ہستی کا نام لے رہا ہو تو اس کے لیے کتنے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا، اور جو جتنے آداب کے ساتھ ان چیزوں کو کرے گا اور جتنی جس کے دل میں طلب اور تڑپ ہوگی، وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں سے اجر و ثواب بھی پائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قریب بھی ہوتا جائے گا۔ باقی یہ کہ جو ہمارا ماحول ہے کہ جس انداز میں ہم نماز پڑھتے ہیں، الحمد سے لے کے ولضالین تک پڑھ دی سورہ فاتحہ، پڑھنے والے کو نہیں پتا کہ میں نے اس میں اللہ سے کیا مطالبہ کیا، اللہ نے مجھے کیا کہا۔ اور یہی حال ہمارا دیگر تسبیحات کا بھی ہے۔ تسبیحات درود پاک کے لے لیں، دیگر سبحان اللہ کی لے لیں، الحمدللہ کی لے لیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے کیا الفاظ دہرا رہے ہیں۔ تو خدا را ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس پہ غور کریں، اور پڑھنے سے پہلے سوچیں کہ اس عمل کو کرنے کے لیے مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا۔ اور ادب نہیں کسی بھی چیز میں، اس چیز کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 4 کام تو ہیں رات کے۔ پھر اس کے اندر میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے چچا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک عمل تمہیں بتلاؤں جس کو تم روزانہ کی بیس پہ کرو۔ اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ کرو، اگر ہفتے میں بھی نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ کرو، اگر مہینے میں نہیں کر سکتے تو کم از کم سال میں ایک دفعہ کرو، اگر سال میں بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں تو ایک دفعہ ضرور کرو۔ تو اب وہ تو دیوانے تھے نا نبی کے، تو وہ تو سرکار کی زبان عطر سے جب کوئی اس طرح کا پیغام ملتا تھا تو شوق بڑھ جاتا تھا، سرکار فرمائیے کیا چیز ہے وہ؟ تو آپ نے صلاۃ التسبیح کے حوالے سے حکم دیا کہ میرے چچا یہ ایک نماز ہے، اس نماز کا اگر ڈیلی بیس پہ اہتمام کر سکتے بہت اچھی بات، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، کم از کم سال کے بعد، نہیں زندگی میں تو ایک دفعہ ہونا چاہیے۔ اب صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں جو آدمی اس نماز کو جب پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے ماضی کے تمام وہ گناہ جو اس نے کیے، دانستہ ہوں یا غیر دانستہ، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی یہ نماز، اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آسان الفاظ میں، کہ اس کی 4 رکعتیں، نیت وہی جو ہم باقی نمازوں میں کرتے ہیں، اس میں صلاۃ التسبیح کا نام لینا ہے۔ ایک تو اس نماز کی جماعت نہیں ہوتی، یہ نفلی نماز ہے، اور کوشش کریں کہ آپ خود اس کو سیکھ کے جائیں ترتیب کو، اور گھروں میں اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو جا کے بتلائیں کہ بھائی اس نماز کو پڑھو، اس کی بہت فضیلت ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اس کو آسانی سے پڑھ سکتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو اس نماز کی ترتیب کا پتہ نہیں ہوتا کہ جی کیسے پڑھنی ہے۔ تو میں آسان الفاظ میں اس کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت ہم کریں، اور یہ جو نیت ہم کرتے جو میں نے ابھی پڑھی ہے نا، یہ اردو والی نیت ہے، اور عربی والی نیت اگر کسی کو آتی ہو، قرآن میں موجود ہے، وہ تمام نمازوں کی ایک ہی نیت ہے، اور یہ جو چھوٹی نماز کی کتابیں رکھی آپ کے گھروں میں بھی ہوں گی، تو اس میں بھی یہ نیت لکھی ہوئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب چونکہ یہ اصل نیت یہ ہے جو میں نے پڑھی ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ دینی معاملات میں بہت زیادہ سستی برتی جاتی ہے، اس لیے ہم لوگ جس کو پنجابی میں آتی ہے وہ پنجابی میں، جس کی جو زبان ہے اس زبان میں کر لیتا ہے، منع نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ نیت، اصل نیت کی تعریف ہے کہ دل کا ارادہ، اس کو نیت کہتے ہیں، وہ آپ عربی میں کر لو تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب العرب بالثلاث، تم عرب سے 3 وجوہات کی بنا پر محبت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 کہ اللہ نے تمہاری جو کتاب ہے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، تورات، زبور، انجیل، کوئی کتاب عربی زبان میں نہیں تھی، کوئی عبرانی زبان میں تھی، کوئی عریانی زبان میں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کتاب کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ تمہارے نبی کو اللہ نے عرب میں سے چنا، اور تیسرا آپ نے فرمایا وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ عَرَبِي، اہل جنت میں جنت والوں کی زبان بھی عربی ہوگی، اس لیے عرب سے 3
وجوہات کی بنا پر محبت کرو۔ تو عربی میں اگر نیت آتی ہو بہت اچھی بات ہے، چونکہ عرب، ہمارے نبی بھی عرب میں سے تھے، ہماری کتاب بھی عربی زبان میں ہے، اور جب کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی ہماری زبان عربی ہوگی۔ یہ ساری زبانیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ جو ہم نے تمہارے قوم اور قبائل بنائے ہیں، یہ سرائکی، یہ پنجابی، یہ میواتی، یہ پٹھان، یہ فلاں، یہ فلاں، فرمائے یہ کوئی فضیلت کی چیزیں نہیں ہیں، لتعارفوا، یہ تو ہم نے پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ اور فضیلت فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت تو تمہاری اس بیس پہ ہوگی کہ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہی فضیلت والا ہوگا، وہ کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ایک موقع پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مذاق کیا اللہ کے نبی سے اور عرض کرنے لگے سرکار اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی، اگر آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی پتہ نہیں مجھ جیسے کالے رنگ والے کو اور حبشہ کے رہنے والے بلال کا پتہ نہیں نمبر آتا بھی کہ نہیں، پہلے قریش میں تقسیم ہوتی، پھر بنو ہاشم میں تقسیم ہوتی، پھر مکہ کے لوگ فائدہ اٹھاتے، مدینہ والے اٹھاتے، مجھ جیسے غلام کا پتہ نہیں نمبر آتا بھی کہ نہیں آتا۔ وہ بلال جو حبشہ کا رہنے والا، جس کے پاس پیسہ کوئی نہیں، اپنا گھر بار کوئی نہیں، جو اپنی ذات کا بھی مالک کوئی نہیں، نسل در نسل غلام، اور اتنا گمنام آدمی، تاریخ جس کا دادے کا نام نہیں جانتی، بلال بن رباح، بس اس کے والد کا نام کتابوں میں ملتا ہے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں معلوم کوئی نہیں، ایسا گمنام آدمی، میرے نبی نے فرمایا بلال وہ وقت بھی کیا عجیب ہوگا جب روز قیامت اللہ قیامت کو قائم کرے گا اور فرشتہ سور پھونکے گا تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور بلال میرے قدموں سے اذان دیتا ہوا کھڑا ہوگا۔ اور بلال ہے کہاں پہ دفن؟ مدینہ میں نہیں، ملک شام دمشق میں دفن ہے۔ اور فضیلت کیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بلال تو روز قیامت دفن تو وہیں ہے لیکن میرے قدموں سے اذان دیتا ہوا کھڑا ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن اس نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے رنگ میں ڈھلے، اللہ نے وہ مقام دیا کہ بڑے بڑے سیدوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ کے اپنے خاندان میں کتنے لوگ تھے جو آپ کے نافرمان تھے؟ وہ سید زیادہ ہی تھے، لیکن سب پیچھے رہ گئے اور بلال آگے نکل گئے۔ تو بہرکیف میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ صلاۃ التسبیح کو ہم سیکھیں پہلے، اور پھر اس کے مطابق ہم خود بھی پڑھیں اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فضیلت اس کی بے شمار میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کر دی۔ طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ 4 رکعت نماز کی ہم نیت باندھیں، اور نیت باندھنے کے بعد جیسے ہم باقی نمازیں پڑھتے ہیں، نیت کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد اب تعوذ اور تسمیہ اور پھر سورہ فاتحہ اور سورت قرات مکمل کریں، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ وہی کلمہ دہرائیں جو میں نے ابھی پڑھا، اور اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں اور سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ رکوع میں پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھیں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں، اور جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں، تو اس بیٹھنے میں اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں پڑھیں۔ تو یہ ثنا سے لے کر دوسرا سجدہ مکمل کرنے تک یہ 1 رکعت مکمل ہو گئی، اور 1 رکعت میں یہ تسبیح ہم نے 75 مرتبہ پڑھ لی، اور چاروں رکعات میں یہ تسبیح 300 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ترتیب یہی ہوگی۔ جب آپ دوسری رکعت شروع کریں گے تو دوسری رکعت شروع کرنے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے یہ، چونکہ دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہے، ثنا صرف پہلی رکعت کے لیے ہوتا ہے، تو دوسری رکعت میں آپ قرات شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں، اور باقی ترتیب سیم وہی ہے جو میں نے پہلی رکعت کی بیان کی۔ تو اس صلاۃ التسبیح کو پڑھنے کا آپ خود بھی اہتمام کریں، گھروں میں جا کے اس کو اپنی ماؤں بہنوں بچیوں کو بتائیں۔ بہت زیادہ فضیلت، اگر کسی ساتھی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو نماز جمعہ کے بعد بھی وہ پوچھ سکتا ہے۔ اور اس کے ایک طریقہ اور بھی ہے، اس میں تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے، لیکن یہ آسان طریقہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔
یہ 4 کام تو تھے رات کو کرنے والے۔ اب کچھ کام ہیں، ان میں ایک کام رات کے حوالے سے یہ ہے جس میں تھوڑی نہیں بلکہ کافی حد تک ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے شب برات کے دن کہ عام طور پہ لوگ، ایک تو شب برات جس دن ہوگی اس دن لوگ کھانے پینے کی چیزوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھو عمل اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا جتنا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا حبیب تمہیں دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جہاں سے روک دے وہاں سے رک جاؤ، بس اس کا نام اسلام ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف من اعلاہ، اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو عقل یہ کہتی ہے کہ موزوں کے اوپر جب ہم مسح کرتے ہیں نا، موزے جو چمڑے کے پہنتے ہیں تو مسح اوپر کرتے ہیں، اور عقل کہتی ہے کہ بھئی موزہ تو نیچے سے گندا ہوتا ہے، اس کو نیچے سے صاف کرنا چاہیے، لیکن پیغمبر کی شریعت یہ کہتی ہے کہ مسح اوپر کرو۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو مسح اوپر کی بجائے نیچے کرنا زیادہ بہتر تھا، کہ ہم لوگ عقل کہتی ہے کہ مسح نیچے کرو اور ہم اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دین عقل کے تابع نہیں، دین نقل کے تابع ہے، جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہو کے چیزیں ہم تک پہنچی ہیں اس کا نام دین ہے۔ تو اب شب برات کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ لوگ سارے قبرستانوں میں یہ ترتیب ہوتی ہے، ایک تو قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں، نئی مٹی، یہ سب سے پہلی خرابی ہے۔ اچھا، ایک ساتھی سے میں نے کہا کہ بھائی قبرستان میں مٹی کیوں ڈالتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ برکت والا دن ہے اور قبر پہ مٹی ڈالنا کون سا گناہ ہے؟ اور میں نے کہا خدا کے بندے، میں نے کب کہا کہ یہ مٹی ڈالنا گناہ ہے؟ لیکن یہ جو مٹی آج ہم ڈال رہے ہیں یہ آپ نے ایک دن قبل کیوں نہیں ڈالی یا ایک دن بعد کیوں نہیں ڈالی؟ پورا سال بھی تو تھا آپ کے پاس۔ ہم خرابی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم شب برات کی نسبت سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس دن یہ کام کرنا کوئی فضیلت والا ہے۔ کوئی قبروں پہ مٹی، آپ جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے، سرکار کا تو حکم ہے کہ بھائی آپ ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہاری اپنی موت بھی کی یاد آتی رہے اور جو تمہارے لواحقین چلے گئے ان کی بھی خیر خبر ہوتی رہے، لیکن ہم لوگ جاتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال قبروں پہ مٹی ڈالنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ کے ڈالنا کہ شب برات کے دن یہ کوئی فرض واجب یا سنت ہے، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ شب برات کی جو رات ہوتی ہے اس رات میں آپ پوری احادیث کی تاریخ آپ پڑھیں، اور اس میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایک شب برات کے موقع پر جنت البقیع قبرستان جانا آپ سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھ کر مت جائے قبرستان کہ جی میں 2023 کی شب برات میں بھی قبرستان گیا تھا، تب بھی میں سنت سمجھ کے گیا تھا، اور اب 24 کی شب برات آئی ہے اب بھی میں سنت سمجھ کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جتنے بھی شعبان کے مہینے پائے، کیا آپ کا معمول ہر دفعہ ہر شب برات میں قبرستان جانے کا تھا یا نہیں تھا؟ تو آپ سے تو میں نے بتا دیا کہ آپ سے صرف ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ سنت سمجھ کر شب برات والے دن قبرستان جائیں کہ یہ میرے نبی کی ایک سنت ہے، میں اس کو زندہ کر رہا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ آپ اگر شب برات والے دن قبرستان جاتے ہیں تو سنت سمجھ کے مت جائیں، آپ ویسے جائیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ سنت سمجھ کے جائیں گے تو پھر یہ دین میں ایک اضافہ ہوگا، اور سنت میں نے آپ کو بتا دیا وہ سرکار کی زندگی میں ایک مرتبہ جانے کی ہے، وہ آپ ایک مرتبہ جا کے اس سنت کو زندہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو رات کے اعمال تھے، اور آپ کوشش کریں کہ اگر یہ سنت آپ نے زندہ نہیں کی کسی نے رات کو قبرستان جانے کی سنت سمجھ کر، ایک تو یہ کہ جو ہمارا کلچر بنا ہوا ہے روٹین میں، زید جا رہا ہے تو بکر نے بھی کہہ دیا چلو میں بھی چلتا ہوں، بکر جا رہا ہے تو عمر بھی چل پڑا، یہ ایک جو ہمارے ماحول کی روٹین ہے اس سے ہٹ کے ہم ابھی دیکھو نا، ایک مثال دیتا ہوں، ایک یہ کہ جمعہ پڑھنے ہم آئے، ہم نے دیکھا یار میرا لباس میلا آج جمعہ، چلو ہم غسل کر لیں۔ ایک یہ نہیں بھائی، میرے نبی کی سنت ہے کہ بھئی اگر میں نے جمعے والے دن فرسٹ ٹائم غسل کیا اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے تو حکم ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرو، بھائی وہ تو میری مجبوری تھی، میں نے فرسٹ ٹائم غسل کیا، اب میں اپنے نبی کی سنت سمجھ کے غسل کر رہا ہوں۔ دونوں غسل میں فرق ہے، ایک میں نے اپنی ضرورت سمجھ کے غسل کیا، ایک میں نے پیغمبر کی سیرت کو سامنے رکھ کے غسل کیا، دونوں میں فرق ہے۔
تو یہ کہ ایک ہم روٹین میں قبرستان جاتے ہیں ماحول کی وجہ سے، ایک یہ کہ ہم پیغمبر کی سنت سمجھ کے جائیں، تو وہ اگر سنت کسی نے زندہ نہیں کی تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ تو رات کے اعمال تھے۔ اب اگلے دن کا جو روزہ ہے، دیکھو ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں، اور وہ روایت بھی ایسی ہے کہ وہ ضعیف سے بھی ہٹ کے موضوع تک پہنچتی ہے وہ روایت، اور علماء اس کو ضعیف، موضوع، مرفوع اس حدیث کی اصطلاح کو سمجھتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب برات کے دن رات کی عبادت ہے جس کی ترتیب میں نے بتا دی، اور اگلے دن کا روزہ ہے، لیکن یہ کہ یہ روزہ کوئی فرض، واجب یا سنت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس روزے کو یہ سمجھ کے رکھتا ہے کہ میرے نبی 15 شعبان کو روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ میرے نبی کی سنت ہے، تو دیکھو آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے اور یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو آسانی سے جواب مل جائے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک خطیب تقریر کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی مسائل بیان کرتا ہے، تو کوئی آدمی اس سے اتفاق نہیں کرتا، تو بھائی اس سے مسئلہ پوچھ لو جس سے آپ کو اتفاق ہے۔ میں ایک آسان سی بات سمجھا رہا ہوں۔ تو ہمارے نبی کا معمول کیا تھا؟ آپ کا معمول تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، جس کو ایام بیز کہا جاتا ہے، اور ایام بیز کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ 3 دن کے روزے تھے، اور جیسے ہمارے ہاں 30 دن کے ہیں، تو ان کی شریعت میں 3 دن کے روزے تھے، ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو ایام بیز تو آپ کے معمول سے ہٹ کے تھے روزے، لیکن شعبان کے مہینے میں آپ کے روزے رکھنے کی کثرت مزید بڑھ جاتی تھی اور آپ اس کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی یہ کہا تھا کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو باعث برکت بنا اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ تو آپ شعبان میں عام روٹین سے ہٹ کے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اب مسئلہ سمجھیں، اب اگر کوئی آدمی 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے تو دیکھو 13، 14 اور 15 شعبان ایام بیز میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور یہ ہمارے نبی کی مستقل ایک سنت ہے، تو آپ وہ عمل کیوں نہیں کرتے جو پیغمبر سے ثابت بھی ہے اور اس میں فائدہ بھی زیادہ ہے، خرابی بھی کوئی نہیں؟ وہی 15 شعبان کا روزہ رکھیں، لیکن اس کو شب برات کی سنت سمجھ کے نہ رکھیں، بلکہ یہ سنت سمجھ کے رکھیں کہ میرے نبی ان 3 تاریخوں میں ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو میں 3 تو چلو نہیں رکھ کوشش کرے کہ تینوں رکھے، بہت اچھی بات ہے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا، آسان کہاوت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی 3 نہیں رکھ سکتا تو ان 3 میں سے ایک دن 15 تاریخ بھی ہے جو 15 شعبان بنتی ہے، تو اور اس دن کا آپ روزہ ایام بیز کی نسبت سے رکھیں جو میرے نبی کی ایک مستقل سنت ہے، تو آپ اس سنت کو بھی زندہ کر لیں گے، ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور دین میں کوئی بگاڑ بھی نہیں آئے گا، کوئی نئی چیز بھی نہیں پیدا ہوگی۔ تو لیکن یہ جو روزہ ہے یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خرابی کیا ہوتی ہے؟ میں نے روزہ رکھا اور قاری صاحب نے روزہ نہیں رکھا، تو میں قاری صاحب کو دیکھوں گا، یار اچھا آج روزہ نہیں رکھا تم۔ اب اس روزے کو، بھائی وہ ایک نفلی اور مستحب عبادت ہے، وہ جو کوئی کرے گا بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھا تو کام ہی کوئی نہیں، لیکن جس نے نہیں کیا اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، جو کرنا چاہے اچھی بات ہے، جو نہیں ابھی تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار ہیں، درود پاک ہیں، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی جو آدمی کرتا ہے وہ نہ کرنے والوں سے تو کروڑوں گنا اچھا ہے، لیکن جو نہیں کرتا تو کرنے والا اس کو یہ نہیں کہہ سکتا آج تو نے سبحان اللہ کی تسبیح نہیں پڑھی تو گنہگار بن گیا۔ بھائی ٹھیک ہے، اس نے نہیں پڑھی، اس کو پڑھنی چاہیے تھی، لیکن نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوا، اس لیے کہ جس عبادت کے اوپر آپ اس کے اوپر گناہ کا فتویٰ لگا رہے ہو وہ عبادت اس کے ذمے نہیں ہے۔ اس کے ذمے تھی 5 فرض نمازیں، بلکہ نوافل بھی ہمارے ذمے نہیں ہے۔ نوافل ایک نفلی عبادت ہے، کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس پہ، لیکن پڑھنے والا اس کا مقام کچھ اور ہے۔ جو پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کے نوافل پڑھنے سے اس کے فرائض کی کمی کو اللہ پوری کر دے گا، جو نہیں پڑھتا اگر اس کے فرائض میں کمی ہوگی تو وہ کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ تو بہرحال
اس ترتیب سے ہم اس مقدس دن کو ہم گزاریں، اور اس میں ہماری تمام تر صلاحیتیں خرچ ہوتی ہیں۔ صرف یہ کہ ہم اچھا کھانا ٹھیک ہے بناؤ، اب کوئی منع نہیں، کوئی گناہ نہیں، اب صرف یہ کہ سارا دن یہی سوچ و بچار میں لگے رہیں۔ جو اصل کام ہے کرنے والے، اب دیکھو 2023 کی شب برات، اب گرد و نواح میں ہی دیکھو کتنے لوگ تھے جو زندہ تھے، آج منو مٹی کے نیچے چلے گئے، اور معلوم نہیں آج جو ہم بیٹھے ہیں کہ 2025 کی شب برات کس کو نصیب ہوتی ہے کس کو نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے اندر ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی ایک مشہور و معروف جملہ بولا جاتا ہے کہ بھئی شب برات والے دن جس آدمی نے اگلی شب برات تک جس نے مرنا ہوتا ہے اس کا پتہ کٹ جاتا ہے، ایک جملہ بولتے ہیں۔ یہ روایت ویسے موضوع ایک روایت ہے، لیکن یہ حقیقت پر مبنی روایت ہے۔ اس میں یہ کہہ دینا کہ جی روایت ذرا تھوڑی کمزور ہے تو اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس شب برات کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے کے متعلق پورے سال کے جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ بندے کے فرشتے کے سپرد کر دیتے ہیں، اس کے رزق کے معاملات، اس کی زندگی کے معاملات۔ اب دیکھو جو بات میں نے شروع میں کہی تھی نا کہ دعا کا اہتمام کریں، اب اس شب برات میں کوتاہی کرنے سے خرابی کیا پیدا ہوتی ہے؟ مثال دیتا ہوں میں کہ اللہ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا کہ بھئی یہ بندہ اپنی زندگی میں 1,00,000 روپیہ کمائے گا۔ اچھا، اب میں آج کی اس شب برات میں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ میرے حالات بڑے نازک ہیں، میرے کاروبار میں، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اب مجھے نہیں پتا کہ 2025 کا جو سال ہے وہ میرے لیے ویسے ہی بہتر ہو جائے، اور یہ سال میرے لیے ذرا مشکل ہے۔ اب میں نے دعا کی، اللہ کو منایا، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، مجھے دکھ درد سے بچا، میرے لیے رزق حلال کا انتظام فرما۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، فرشتے سے فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کو ہم نے دینے تو تھے 1,00,000 روپے، لیکن چونکہ 25 والا سال اس کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں اس کے اوپر کوئی حالات، کوئی لمبے چوڑے مسائل نہیں ہوں گے۔ 24 اس کے اوپر ذرا بڑا ٹائٹ ہوگا، لیکن اس نے دعا بڑی کی تو اس کا 25 والا جو رزق ہے نا اس میں سے کوئی 2-4 ہزار کم کر کے وہ 24 میں ایڈ کر دو تاکہ اس کا 24 والا آسان گزر جائے۔ ہم نے اس کو 10 دفعہ زندگی میں بیمار کرنا تھا، اور تو اب اس نے دعائیں بڑی مانگی تو چہ جائے کہ اس کو ایک ہی سال میں ہم 10 دفعہ کر دیں یا 5 دفعہ کر دیں، اس کو ایک ہی دفعہ بیمار کر دو تاکہ تھوڑی تکلیف آئے اور پھر ٹھیک ہو جائے۔ تو دعا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبادت کا مغز ہے، آئی ہوئی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ پھر اس میں یہ کہ زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اپنی صحت کے لیے، اپنے مال و جان کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اس میں جتنی دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور بلکہ آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب شب برات، جب سورج غروب ہوتا ہے اور رات شروع ہوتی ہے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ یہ جو آسمان دنیا ہے اس پہ اپنی خصوصی تجلیات فرماتے ہیں، اور صبح کی اذانیں ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار میں اس کے مال میں برکت عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے اپنے مسائل کو حل کروانے والا۔ اب یہ اعلانات ہوتے ہیں۔ اب میں ایک آسان مثال دے کے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھو جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا یہ میرا مکان ہے، تو ہمارا مکان مکمل ہوتا ہے، اس کی بیس ہوتی ہے، اوپر چھت ہوتی ہے، جب تک چھت نہ ہو اس کو مکان کا نام نہیں دیا جاتا۔ یہ مسجد کی چھت ہے، یہ اس کا فرش ہے، دونوں ملے تو اس کو مکان کی شکل ملی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ اب غور کرنا میری مثال پہ، قرآن سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27 کے پہلے رکوع میں کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور زمین کے بارے میں کہا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو فرش بنایا، زمین ہمارا فرش، آسمان ہماری چھت، یہ انسانیت کا ایک مکان ہے۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا، اللہ اس رات میں آسمان دنیا پہ اپنی خصوصی تجلیات فرماتے ہیں، تو گویا کہ ہمارے مکان کی چھت پہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات فرما رہے ہیں، تو مکان کی چھت بھی تو مالک کی ہی ہوتی ہے۔ تو اب گویا آسان الفاظ میں یوں کہتا ہوں کہ شب برات کی رات اللہ ہمارا مہمان بن رہا ہے کہ ہمارے مکان کی چھت پہ ہے، تو جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہر آدمی اپنے آئے ہوئے مہمان کی اپنی ہمت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ جب شب برات کی رات اللہ آسمان دنیا پہ اپنی خصوصی تجلیات فرماتے ہیں تو گویا وہ ہمارے مہمان ہوئے،
حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ مہمانی سے پاک ہے، میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ تو ہمیں اپنے اللہ کو ان کی کیا مہمانی کرنی چاہیے؟ اپنے مہمان کو تو بریانی کھلا دی، قورمہ بنا دیا، کڑھائی بنا دی، اپنی ہمت کے مطابق چیزیں تیار کر دیں۔ اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، سارا جہان ہی اس کا ہے۔ تو اللہ کو ہم نے کیا پیش کرنا ہے؟ اس کو ہم نے سجدے کر کے دکھانے، اس کو رکوع میں گڑ گڑا کے دکھانا، اس کو اس کے کلام کی تلاوت کر کے سنانا، اس کو دعاؤں میں منانا، اس کے حبیب کا ذکر کر کر کے اس کو خوش کرنا، یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے۔ جو یہ کرے گا، جیسے جب ہم اپنے مہمان کو اس کا پیٹ اچھی طرح بھرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی اچھی کرتے ہیں، وہ خوش ہو کے جاتا ہے، 4 بندوں میں اور بھی تعریف کرتا ہے، میں فلاں کے مہمان بنا تھا، اس نے بڑی میری خاطر تواضع کی۔ اور جب اس کو کچھ بھی چائے پانی بھی نہ پوچھیں، وہ ہماری انسلٹ کرتا ہے کہ یار چنگے بندے، چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ تو جب اللہ خصوصی تجلیات فرما رہا ہے اور بندہ وہی پورا 11 مہینے کی طرح غفلت کی نیند سویا ہوا ہے، تو اللہ فرمائیں گے اس بندے کو آج بھی احساس نہیں ہوا، آج بھی مجھ سے کچھ لینے کے لیے تیار نہیں، چلو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ناراضگی کا قلم پھیر دو۔ تو اپنی قسمت خود کھلوانی ہے اور اپنی قسمت خود ہی بند کروانی ہے۔